اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جارف ولاگز۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل جارف ولاگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ دوستوں، آج جس بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک آج اہم پیش رفت ہوئی ہے ایران اور انڈیا کے درمیان میں۔ ایران نے انڈیا کو ایک جو منصوبہ ان کے درمیان چل رہا تھا چاہ بہار بندرگاہ اور چاہ بہار ریلوے کا، اس سے آؤٹ کر دیا ہے، جس کے بعد ایران نے اس بات کی تصدیق ایران کے اپوزیشن کے رہنماؤں نے کی، اور اس کے بعد آج ان کے حکومتی ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران انڈیا کے ساتھ چاہ بہار بندرگاہ اور چاہ بہار ریلوے کا منصوبہ ختم کر رہا ہے۔ دراصل اس منصوبے کی بیکورڈ ہسٹری یہ ہے، یہ منصوبہ سی پیک کو خراب کرنے کے لیے انڈیا نے شروع کیا تھا، لیکن یہ منصوبہ سال ہو گیا ہوا ہے جو رکا ہوا تھا، جس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ایران ڈیسائیڈ کر رہا تھا کہ وہ کس کی سائیڈ لے گا۔ اس کی مین وجہ آج ایران نے کیوں یہ سرمایہ کاری ختم کی چاہ بہار منصوبے پر، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اس کے علاوہ ایران نے ایک اور اہم پیش رفت یہ کی ہے، ایران نے چائنا کے ساتھ $400 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا نے ایران کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ $400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا، جس میں سے وہ 25 سال تک وہ سرمایہ کاری جاری رہے گی اور ان کی 25 سال کی یہ شراکت داری ہوگی۔ جس کے بعد دنیا میں دو گروپ کھل کر سامنے آ گئے ہیں، ایک گروپ عالمی طاقت امریکہ اور دوسرا گروپ چائنا۔ عالمی طاقت امریکہ کے ساتھ بھارت تھا، اگر ایران بھارت کے ساتھ یہ منصوبہ جاری رکھتا اور اپنے تعلقات ایسے ہی رکھتا تو چائنا نے امریکہ کا ساتھ دینا تھا، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ امریکہ ایران کا بہت بڑا دشمن ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت، اور اس کے علاوہ ایران کے اوپر امریکہ نے بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں جو اسرائیل نے ایران کے جوہری تنصیبات ہیں اس پر حملہ کیا، جس کے بعد کھل کر یہ بات سامنے آئی، اور اب ایران کو یہ ڈیسائیڈ کرنا مجبوری تھا کہ وہ کس کی سائیڈ لیں گے۔ اگر وہ بھارت کی سائیڈ لیتے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ ہوتے، پھر ایران کا کوئی گروپ نہ ہوتا، ایران کا کوئی ساتھی نہ ہوتا، لیکن ایران نے سوچا کہ اس کو اپنا اتحادی بدلنے پڑیں گے، اس کو اپنے دوست بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ ایران اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی وجہ دشمنی ہے، جس میں سب سے بڑی کیونکہ کلبھوشن یادو بھارت کا نیٹ ورک ایران سے چلا رہا تھا، اور اس کے علاوہ عزیر بلوچ وہ بھی ایران سے کارروائیاں کرتا تھا۔ اس کے بعد اب چائنا نے ایران اور چائنا کی نئی شراکت داری کے بعد دنیا میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، جس میں ایک امریکہ، بھارت اور اسرائیل اور کچھ مغربی ممالک۔ لیکن اب جنوبی ایشیا میں اس کے علاوہ ایک اور اہم پیش رفت جو آج یہ ہوئی ہے کہ افغانستان سے امریکہ اپنے فوجی اڈوں سے نکل گیا، 6 فوجی اڈے خالی کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اب افغان طالبان نے اپنا امیر ملا برادر کو چن لیا ہے، وہ اگلے امیر المومنین ہوں گے، جس کے بعد افغان طالبان کی حکومت ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ جب افغانستان میں ہوتا تھا تو اس کا اثر و رسوخ ایران پر بھی ہوتا تھا، اس کے علاوہ پاکستان کے اوپر بھی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں ملک بول نہیں سکتے۔ لیکن اب جب امریکہ یہاں سے نکلا، جس کے بعد اب امریکہ کے ایک تو جنوبی ایشیا سے سر رسوخ ختم ہوا، اور اس کے علاوہ بھارت بالکل تنہا ہو گیا، کیونکہ جنوبی ایشیا کے اہم ممالک جن میں پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان اور اس کے علاوہ جو نیپال، یہ سب ممالک اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ افغانستان میں بھارت نے بہت بڑی سرمایہ کاری کی، جس کے باوجود اسے نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اب افغانستان میں وہ اشرف غنی کی حکومت تو ختم ہونے جا رہی ہے، اس لیے اب ایران نے یہ چن لیا ہے کہ وہ اپنا اگلا اتحادی کس کو بنائے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی پچھلے دنوں ایران کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور انہیں سمجھایا ہے کہ انف از انف، جو کچھ ہوا ہو گیا، آج کے بعد ہم برادر اسلامی ملک ہیں اور انشاءاللہ ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے رہیں گے۔ جس کے بعد اب
تب ہی تو یہ نئی شراکت داری قائم ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ عرب ممالک کا ساتھ چھوڑنے کے باوجود ایران، پاکستان، چائنا، رشیا، ترکی اور اس کے علاوہ نیپال، چھوٹے بہت ممالک، یہ سب پاکستان یہ نیا گروپ بن گیا ہے، اور یہ امریکہ اور بھارت کے خلاف ایک کھلی ہوئی آنکھیں ہیں، جس نے بھارت کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاکستان کو کامیابی ملے گی، ایران یہ گروپ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو وہی اپنا مقام حاصل ہوگا جو پہلے حاصل تھا، اور انشاءاللہ جو ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ترکی کو بھی وہی کامیابی ملے گی، انشاءاللہ وہی سلطنت دوبارہ قائم ہوگی جیسے عثمانیہ، ایسی شریعت کے قانون لاگو ہوگا۔ اپنے میزبان اسامہ جالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔